تے لوگ پوری زندگی سانو ڈراندے رہے. اے گل ہے کہ جدو بندے دا اخلاص ہوئے نا اور بندہ پھر چل پوے پھر رب دی مدد آ جاندی ہے. ہمیں پوری زندگی یہ ڈراتے رہے جی قادیانیوں کا نام نہیں لینا. آخر کب سے پاکستان بنا؟ مینار تو بنے تو مینار گرے اب آ کے. پوری زندگی ڈراتے رہے اور نہیں جی قادیانی شہر اسلام ہو جی اولا ہاتھ رکھو. میں خود محکمے کے اندر سے میں نے کہندے سے اس وقت کی مشہور ہی ہے ایسی قادیانی بڑے پاورفل جو بات کرے گا پھر ایک ڈالا آئے گا وہ غائب کرے گا دوسرا لے کے جائے گا وہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. دسو اے قادیانی دے خلاف بات نہیں لبیک والے تسی قادیانی دا دھوں نہیں کٹ دیتا تو دسو پھر کی ہویا ہے لبیک دا نعرہ ہی دلایا. دسو جی منہ کے پھل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دسو نعرہ ہی تو لگیا لبیک کا نعرہ ہی لگایا. اور میں نے اور آپ نے کیا کیا بتاؤ جی؟ قادیانیوں کے مینار منہ کے بال گرے کہ نہ گرے؟ آپ کے شیخ پورہ میں بھی گرے. محراب ان کے پھٹے کہ نہ پھٹے؟ تو آخر مورخ یہ تاریخ تو لکھے گا کہ لگا کے لبیک کا نعرہ جن شیروں نے قادیانیوں کے میناروں کو الٹ دیا تھا اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انا شانی آقا هو الابتر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر حاضر ہیں اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان کی اگر روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے. اور ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زندگی کا نچوڑ وہ یہی ہے کہ حضور دے نال محبت کرنی ہے انے واہ اور محبت ہوندی انے واہ ہے. اور جدو حضور دی گل آ جائے پھر آپ فرماندے سن پھر گل انج کرو اگلے دے ایک باری دھوں نکلے چوں چوں یوں یوں کر کے حضور دے نال محبت نہیں ہوندی محبت ہوندی انے واہ. تے جڑیاں دی گل ایک ہی ہوئے تے پھر جنے تعداد گھٹ بھی ہونا تے وہ پورے دنیا دے کفر نوں ڈھا چھڑتے نے. ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ تسی سارے اسی فاروقی بیٹھے نا الحمدللہ ہاں صدیقی بھی ہم ہیں فاروقی بھی ہم ہیں عثمانی بھی ہم ہیں اور حیدری بھی ہم ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر آپ نے جس دن آپ آئے نا دار ارقم تو پھر آپ ایمان لے کے آئے تو یاد رکھیں کہ حضرت فاروق اعظم کو دورہ آزاد حاصل ہے. آپ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. ٹھیک جن کے بارے امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی دعا کی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے عمر عطا کر دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے. اب وہ عمر کیسا ہے اور پھر وہ عزت کیسی رب نے حضرت عمر کے ذریعے بخشی سنے جی. تو پھر جنے والی گل کیڑی ہے
تو آپ جب حضرت فاروق اعظم جب حاضر ہوئے نا کلمہ پڑھا تو پھر عرض کیا کی؟ تو پہلی گل ہی جڑے آلی عرض کرنے لگے حضور آپ سچے، حضور آپ کا دین سچا، آپ کا دیا ہوا پیغام حق۔ پھر حضور اسی چھپ کی نماز کیوں پڑھی ہے؟ جب آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ کا ایک ایک لفظ مبارکہ وہ حق پہ مبنی، حضور جدو تسی سچے تے پھر اسی اعلانے محبت بھی کرانگے تو وہ بھی سینہ کھول کے کرانگے۔ اب اس طرح نہیں ہوگا حضور، اب پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں، چھپ کر آپ کو سجدے کس طرح کریں؟ حضور جب آپ سچے ہیں تو پھر آپ کے عشق کا اظہار بھی سرعام ہوگا۔ تو پھر عرض کیا کی؟ حضور پاس اتنی خواہش ہے کہ 2 صفحے بنا دی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ذات حالات بڑا خراب سن، ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے کی یہ بات۔ تو اس وقت پورے روئے عرض پر پورے دنیا میں صرف 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ کتنے بندے موجود سن جی؟ 40۔ تو دسو یار پوری دنیا دا کفر کھڑا ہے، کون گلاں گا رہا ہے؟ میں نے تو نہیں سمجھ آ رہی کی کہا رہے۔ اگر کسی کی ضرورت بات ہے تو وہ بات کر لے ادھر آگے۔ توجہ سنیں آرام سے، اتنی لمبی تقریریں نہیں ہوتی، بس میں نے بات کرتے کرتے یہاں سے آپ سے اجازت لے لی۔ توجہ۔ تو پھر 40 بندے ہی کو ذرا سے کام کرے، کتنے بندے بولو بھئی، اے یاد رکھنی ہے گل بڑی توجہ طلب ہے۔ 40 بندے۔ تو عرض کیا کی؟ حضور پاس اتنی خواہش ہے کہ ہم صرف 2 صفحے مناتے ہیں، یعنی ایک صف دے اندر 19 بندے تے دوسری صف دے اندر بھی 19 بندے تے کرن کی جا رہے پوری دنیا تے نال ٹکر لین آستے جا رہے۔ تے عرض کی حضور پھر کیا ہے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ کو کھڑا کر دے، دوسری صف کے آگے آپ کا غلام فاروق اعظم کھڑا ہوتا ہے، پھر اس یہ اعلان کر دیں اسی بھی تے ویکھئے کس ماں نے وہ کافر پتہ چمیا جو حضور کے غلاموں کو سرعام رب سے سجدہ کرنے سے روک سکے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے تے گل ہے جی پھر رب نو بھی پسند آئی۔ پھر آپ جب چلے یہ ہے وہ بات، یہ تو رب کے اوپر توکل ہے، اس سے بڑی اور کون سی مثال دے؟ لوگ سانو کہندے نے جی سر جھکا کے ذرا معاملات دیکھ کے اور جناب پھنس جائیں گے، پھر راستہ کوئی نہیں، منزل بڑی اوکھی۔ میں کیا جدو راہ ہوئے پھر تے منزل تے ہر بندہ پہنچ جاتا، جدو راہ نہ ہوئے پھر بھی منزل تے پہنچنے دا پورا این یقین ہوئے۔ ایدے ہی نہ تے رب تے ایمان ہے، اس کا نام ہی تو توکل ہے کہ جب راستہ نہ ہو، جب کوئی امید نہ ہو، پھر بندہ چل جائے اور یہ کامل یقین ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے منزل پہ پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ دسو جیب اندر پیسے ہوون پھر تے کم ہو جائے، لیکن جدو جیب اندر پیسہ بھی نہ ہوئے، وسائل بھی نہ ہوون، پھر بندہ کہے میں نو پتہ ہے میرا کم ہو جانا، اے تے رب تے ایمان ہے۔ دسو پھر رب تو پھر بندے نو کھڑا کر دیندا ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت خود پولیس میں تھا جس وقت وہ سارا شیطان تاثیر والا معاملہ ہویا، ٹھیک ہے؟ تو پوری پاکستان اتو لے کے تھلے تک، دسو جی اس وقت انسپیکٹر جنرل آف پولیس نہیں سی، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، پھر ڈی آئی جی، پھر ایس ایس پی، پھر ایس پی، پھر اے ایس پی، پھر ڈی ایس پی، پھر ایس ایچ او، تھانے دار، اے سی، ڈی سی، میسی، اے سارے ڈی سی شی سی تو ہے سن، لیکن کسی ایک تھانے دار، ایک کسی افسر دے اندر بھی جرت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا یار وقت دا گورنر شیطان تاثیر ہے، 295 دے بارے بول گیا، اسی یہ دے خلاف پرچہ کس طرح کٹیے، ساڑی نوکری جائے گی، اسی یہ نو کس طرح ہاتھ پائیے، دے پیچھے پورا کفر ہے۔ لیکن رب پھر رب ہے، پھر رب جب سارے کسی جرنیل نس گئے نا، سارے ڈی پی او شی پی او کوئی چون بھی نہ کر سکیا، پھر دسو رب نے پھر 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل ممتاز حسین کو بھیجا کہ نہ بھیجا؟ بس اے میں تو انہوں دسو پھر ممتاز قادری نو کوئی اس وقت کہندہ ہے تو 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل، تیری 15,000 تنخواہ، او گورنر پنجاب۔ تو پھر اے یاد رکھو جدو راہ نہ ہوئے نا، جو بندہ چل جائے وہی حضور کا غلام ہے، تاریخ رقم وہی کرے گا۔ جدو راہ ہوئے پھر تو سوکھے پینڈے نے، پھر تو ہر بندہ پہنچ جاندہ۔ ممتاز حسین کائنات کا اس لیے ممتاز بنا کہ کوئی راہ نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم۔ اس کہا نہیں ہے امید، تو پھر کیا؟ اقبال کہتا کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہی تو وہ مثال کے 40 بندے پھر چلے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بات کس طرح کی؟ دسو جی انہوں تو وڈا کڑا صوفی ہے، آپ نے پھر آگے سے یوں تو کسی نے نہ کیتا، آپ نے جا کے حرم کے سامنے یہ اعلان کیا، آپ نے کہا سنو مانا کہ ہم تعداد میں 40
ہے کوئی ایسی کافر ماں کا بچہ جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اور بچے یتیم کرانے ہو تو پھر آئے وہ ہم سے ٹکرا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیتے جی حضور تک کون کون سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو اے دینی غیرت اور حمیت کا درس دیا امیر المجاہدین نے. دیا کہ نہیں دیا جی؟ تو جس ٹائم ختم نبوت ہوتے ڈاکہ پہ پارلیمنٹ کے اندر تو بول بھی کوئی نہ لوگ سکے. انہوں نے کہا جی سارے پارلیمنٹیرین نے بڑے ایم این اے نے اے کی ہونا. تو پھر دسو جی پھر ربط انتخاب ہوا. پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھا کہ ایک شخص پہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے لاہور سے نکلا کہ نہ نکلا جی. دسو جی کڑی امید ہے؟ ادھر تک کوئی امید کوئی نہیں. ہاں ادھر تک کوئی راہ ہی کوئی نہیں. جو بندہ بیٹھا ہوئے ویل چیئر تو اس دی کڑی راہ ہے. تو سامنے تو سیدھی سیدھی موت سی. لیکن پھر وہ فاروقی جلال بھی تھے ایسے نا امیر المجاہدین کے اندر. وہی پہ سنت فاروقی پوری آپ نے کی. جس دن آخری رات جب بتایا گیا نا کہ بس صبح تو جناب شیل ہونے آپریشن ہونا گولیاں ہونی یہ بندے سارے شہید ہو جانے آپ نے کہا پھر جڑے نے آنا آئے اور ہمارے جیتے جی کہ حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ مار جائے. اے تو گل اسی تہانوں دستے ہیں. دسو جی یہ سارے عاشق رسول تو ہیں سارے حضور کے غلام تو ہیں پھر آپ کے جیتے جی کوئی منکر ختم نبوت شہر اسلام کا استعمال کس طرح کر جائے؟ پھر کوئی قادیانی وہ عید کے اوپر جانور ذبح کس طرح کر جائے؟ پھر کوئی قادیانی وہ اپنے کفر خانی کو مسجد کا نام کس طرح دے دے؟ وہ محراب اور مینار کا استعمال وہ کس طرح کر لے؟ تو لوگ پوری زندگی سانو ڈران دے رہے. اے او گل ہے کہ جدو بندے دا اخلاص ہوئے نا اور بندہ پھر چل پوے پھر رب دی مدد آ جاندی ہے. ہمیں پوری زندگی یہ ڈراتے رہے جی قادیانیوں کا نام نہیں لینا. آخر کب سے پاکستان بنا؟ مینار تو بنے تو مینار گرے اب آ کے. پوری زندگی ڈراتے رہے ہو نہیں جی قادیانی شہر اسلام ہو جی اولاد رکھو. میں خود محکمے کے اندر سے میں نے کہندے سن اس وقت کی مشہور ہی ایسی قادیانی بڑے پاورفل جو بات کرے گا پھر ایک ڈالا آئے گا وہ غائب کرے گا دوسرا لے کے جائے گا وہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. دسو اے قادیانی دے خلاف بات نہیں لبیک والے تسی قادیانی دا دھوں نہیں کر دیتا. تو دسو پھر کی ہویا ہے؟ لبیک دا نعرہ ہی دلایا. دسو جی منہ کے بال لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دسو نعرہ ہی تو لگیا لبیک کا نعرہ ہی لگایا. اور میں نے اور آپ نے کیا کیا بتاؤ جی؟ قادیانی کے منار منہ کے بال گرے کہ نہ گرے؟ آپ کے شیخ پورہ میں بھی گرے محراب ان کے پھٹے کہ نہ پھٹے؟ تو آخر مورخ یہ تاریخ تو لکھے گا کہ لگا کے لبیک کا نعرہ جن شیروں نے قادیانی کے مناروں کو الٹ دیا تھا اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور وہ شیر ہوشیار ہوا. پچھلی بڑی عید پہ بھی ہوا اس بڑی عید پہ بھی ہوا. تو شیر کی ہوشیاری پہ پوری دنیا نے دیکھی. دسو جی قادیانی نے ایک جانور بھی افیسی ذبح نہیں کرنے دیتا. بس یہ وہ عشق ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے تو خالی یہی گل کی نا انہوں نے کہا ہاں دسو کافر دے پترو ہے جو آج سانو کوئی روک سکتا ہے؟ اسی آج سریعام سجدے کریں گے اسی آج سریعام نماز پڑھیں گے تو بس عشق دا ذائقہ ذوق پالا جے چکھ لیا سوئے جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق ناہی کم شیر دلیر. اے تو آڈا ہی کام ہے. اے چڑے بٹیرے آستے دین آئی نہیں. اے دین آئی محمد عربی دے شیر آستے. بس اس آستے سے تو انہوں کہنے ہر بندے کی ایک قیمت ضرور ہے. ہاں اپنا سودا ہم نے بھی کیا آپ نے بھی کیا لیکن ہمارا سودا تو امیر المجاہدین بازار مصطفیٰ میں کر گئے. ہر بندے کا آخر کوئی ہے تے اسی اے تو انہوں دسن آستے ہیں سودا کرو صحیح لیکن سودا کرو بازار مصطفیٰ میں. ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سودا کریں. ٹھیک ہے سنو جی بس یہ یاد رکھنا ہے کہ مقصود اور مطلوب جو چاہیے وہ حضور کی رضا ہے. بس ٹھیک ہے بیوی بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں ان سے پیار بھی ہے سب کچھ تو ہے لیکن مقصود و مطلوب حضور کی ذات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اولا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا جس کو عزت ملی جس کو مقام ملا جس کو کوئی حق ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا. شرعی مسئلہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر کوئی باپ یہ کہے نا اے میرا بیٹا زانی ہو گیا شرابی ہو گیا اے فاسق ہو گیا اور اے گناہ دا مرتکب ہو گیا اے ہے بڑا میرا نافرمان اے میری گل نہیں سندا تو میں اس نو آنکھ کھا رہا. سنتے ہیں نا آپ عام زبان میں اور میں اکرام تشریف فرمایا آنکھ شریعت اندر ایدہ کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ جو حق رب نے آپ کو وراثت میں دے دیا وہ حق آپ کا باپ آپ سے نہیں چھین سکتا بے شک وہ اولاد نافرمان ہو جائے.
ہاں بھی فرما برداری دے پیو نے سکھانی سی نا. جے پیو خود غیران دے درد تے جاندا رہا, ایک باری بھی در مصطفیٰ نے چلیا تو پھر پتر تو کیوں امید کرے گا کہ پتر تابعدار ہوئے گا. پیو خود پوری زندگی حضور دی بے وفائیاں کرتا رہا, تو پیو کی کہندا ہے کہ میں ان بڈھا ہو گیا تو پتر میرے نال وفا کرے گا. ٹھیک, پیو خود پوری زندگی اس رب دی اطاعت ہی کیوں نہیں کیتی, رب دے حکم عدولیاں کرتا رہا, تو پھر او کی سمجھدا ہے کہ جدو پیو بڈھا ہوئے گا تو دا پتر او دی حکم تے او دی نافرمانی بجا لے کر آئے گا. اس طرح نہیں ہوندا. تو پھر کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے بیٹی کی اچھی تربیت کرنی تھی نا. ناؤزانی بنتا شرابی تو نمازی تے تو بنانا سی, داڑھی تے تو نے رکھوانی سی. اج وہ نافرمان ہویا تیرا تے تو کہندا جائیداد تو آگ. اے میں اس واسطے تانوں یہ مسئلہ دسیا یار, میری توجہ نہیں ہو رہی ہے جی گلاں تسی کہہ رہے ہو. اے بچے نو کنٹرول کرو ذرا جا. اچھا اب توجہ باقی میری طرف توجہ رکھیں. کوئی سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو باپ اپنے بیٹے کو بھی اپنی وراثت سے آنکھ نہیں کر سکتا, بے دخل نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ بیٹا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, حضور سے اپنا رشتہ توڑ دے, ایک بیوی ہے, اس نے بچے پیدا کیے, اس نے جوانی چھوڑی, پوری زندگی آپ کے نام کی, اپنا گھر بار چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, پوری زندگی اس نے آپ کے نام کر دی, اور اب وہ بڑھاپے میں چلے گی. وہ آدھی زبان سے اشارتاً کنایتاً اگر وہ اتنی بات کر دے نا کہ یار میرا نقل کفر کفر نباشت, اگر وہ اتنی گل کر دے کہ میرا حضور دے نال کوئی تعلق نہیں, تو اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہے. وہ ایویں فارغ ہوگی اور دار اسلام تے جے خارج ہوگی. تو جے پتر اے گل کر دے کہ میرا حضور دے نال تعلق نہیں, تو پھر نافرمان ہوئے, زانی ہوئے, شرابی ہوئے, پیو چاہ کے بھی اپنی جائیداد تو آگ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ حضور دے نال لا تعلق ہو جائے, پھر او پیو بھی دنیا دی کوئی طاقت بھی انہوں نے وراثت ہی نہیں دے سکتی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دسو جی گستاخوں کی کتنی وراثت ہے؟ گستاخوں کے کون سے جون سے ہیں وہ حقوق ہیں. تو یہی بات ہے کہ تعلق اور دوستی اور دشمنی کا معیار کریٹیریا صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی اولا ہاتھ رکھو. میں کہا چلو جی کتنا اولا ہاتھ رکھی ہے, سنو جی ہاتھ پر کتنا رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن دا دوست بھی ہے, تو انہوں دا سکا رشتہ دار بھی ہے سی, بڑا انہوں دا دوست, دنیا کے اندر بڑا محبوب. آپ فرماتے ہیں میں اور وہ ایک میدان میں کسی گراؤنڈ میں وہ بیٹھے. کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میں جانے اور سن بھی لینا ہے پھر تو آٹے تو توجہ. ٹھیک, آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جو مجھے بڑا عزیز ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ایک میدان گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, اے جو لوگ تو کہتے ہیں جی ہاتھ ہولا رکھو, پھر خیر ہاتھ تے ملانا ہو یار ٹھیک ہے, دنیا داری بھی تے ہے. میں کہا ہاں دنیا داری بھی تے ہے, تے دین داری بھی ہے کہ نہیں ہے جی, رشتہ داری بھی تے ہے. میں کہا رشتہ داری بھی ہے, 10 کوئی حضور دے نال بھی کوئی تعلق داری ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک, تے او دوئے بیٹھے, آپ کہندے نے انہیں پتہ ویلے جی بیٹھے سے گپ شپ لا رہے. انہیں خالی اس طرح کیتا کہ اور چھوٹا جا نا کوئی کنکر پتھر چھوٹا کنکر, تو انہیں اس طرح چکیا نا, تو اس طرح کر کے انہیں سٹیا. چھوٹا جو کوئی پتھر ہونا کنکر, اب خالی اتنا جو سٹیا. تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو منع کرتے سنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اے چھوٹے کنکر یا اے پتھر چھوٹے اس طرح نہ پھینکے, کیونکہ یہ ایک فضول کام ہے. اس سے نہ ہی تو شکار ہوتا, نہ ہی اس سے دشمن بھاگتا. اے فضول جہاں کام ہے, اے ویلے بیٹھ کے وٹے سٹو گے تو کی ہوئے گا, کسی دی آنکھ نو لگ جانا, کوئی وٹا جناب کسی چہرے تے نقصان ہو جانا. تو حضور نے منع فرمایا. اب دوبارہ پھر گپ شپ ہے, دوستی ہے, بچپن کی یاری ہے, اور گلاں پھر ٹر پئیاں. تھوڑی دیر بعد جانے سے جس طرح بھی اس بندے نے نا پھر چھوٹا سا ایک پتھر اٹھایا اور اس نے یوں پھینکا. جیسے اس نے پھینکا نا, حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آگے کھڑے ہو گئے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے حضور کا فرمان سنا, تنہیں حیا نہیں آئی؟ جب میں نے تجھے یہ بتا دیا کہ حضور نے منع کیا, تو تیرے اندر یہ جرت سن جانے کے بعد تو نے پتھر پھینکا, تو سن. اے لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو, انہوں نے کہا اب سن, اب پوری زندگی اگر تو میرے ساتھ مصافحہ بھی کرے گا نا, مجھے تو سلام بھی دے گا, میں تیرے سلام کا بھی جواب نہیں دوں. انہوں نے کہا میں تو تیرے نال کدے سلام بھی نہیں کروں گا, تیرے نال کدے ہاتھ بھی نہیں ملاواں گا. یہ ہے وہ بات کہ یار جب پتہ لگ جائے کہ ایک چیز حضور نے پسند فرما لی, تو پھر اس کے بعد کون سی بات ہے؟ یہی تو ایمان ہے,
یہ تو ایمان کی حقیقت ہے. دسو جی صحابہ نے ایک چیز، ایک فرمان مصطفیٰ کہ پیچھے صحابہ نے پوری پوری جائیدادیں نہیں دے دی. اس طرح امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، جلوہ گر ہے. تو صحابہ کے حاضر خدمت، ایک صحابی رسول بیٹھے تھے پریشان. تو مالک تو ہمارے مختار ایسے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کو پریشان رہنے ہی نہیں دیتے. تو وہ پریشان بیٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عجیب بات عرض کی، حضور مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا ہمسایہ ہے نا، اور جو ہمسایہ ایسی وہ ہے مسلمان ہی ہے ایسی، اور حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھتا سی، لیکن اندروں منافق سی. وہ منافق کیوں تھا اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. تو عرض کرنے لگے صحابی رسول کے، یا رسول اللہ میرا وہ گوانڈی ہے، وہ پڑوسی ہے، ہمسایہ، اور میرے اور اس کے گھر کے درمیان میں نا ایک کھجور کا درخت ہے جو اس کی ملکیت ہے. اب جب میں نے نشاندہی کی تو میں یہ دیوار بنانے لگا تو وہ کھجور کا درخت وہ بالکل ہماری دیوار میں آ رہا ہے. اب دوسری بات یہ کہ اب چونکہ خوش تیار ہے، اس کے ایک دو کبھی کھجور کے دانے گرتے ہیں نا تو بچے ہی ہوتے ہیں، اے میرے چھوٹے بچے، تو حضور اے وہ کھجور اٹھا کرنا اس طرح کھا لیتے ہیں. تو وہ جو منافق ہے وہ ہوتا ہے تاڑ میں، وہ آتا ہے پھر میرے بچوں کو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، وہ گالیاں بھی، برا بھلا بھی کہتا ہے. میں اس کو یہ کہہ چکا کہ یار تو ایجے کھجورا بچے کھا رہے ہیں نا، تو ایدی میرے تو قیمت لے لے. اس دا یہی حال ہے نا. اگلی گل میں نے اے بھی کئی واری کیتی، یار مہربانی کر جتنے تو درم دینار لینے نے، جو قیمت ہے درخت جتنے دا بندا ہے تو پیسے لے، وہ درخت دے دے. حضور او کسی گل تے نہیں آندا تے مینوں بڑا پریشان کیتا ہے. اب امام الانبیاء مالک و مختار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرما لیا، فرمایا کہ بلاؤ. کس کے لیے طلب فرمایا؟ اپنے لیے نہیں، اپنے غلام کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور بے آسرا نہیں چھوڑتے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا، فرمانے لگے کہ وہ درخت تو مجھے دیتا ہے، جتنی قیمت چاہیے بول. امام الانبیاء نے فرمایا قیمت میں ادا کرتا ہوں، تو درخت دے دے. ہے منافق کیوں سی؟ اس گل تو منافق سی. جب حضور نے فرما دیا بات نہیں ختم. اگو کہنے لگا نہیں وہ نا اصل میں وہ پھر میرا درخت ہے، ہمارے بچے کھیلتے ہیں. تو حضور درخت نال دل لگیا ہے، ٹھیک ہے. منافق سی نا، منافقاں نال دل سی. تو کو بکواس کرن لگ گیا، کہنے لگے حضور وہ درخت نال دل لگیا ہے تو درخت نہ میں دے نہیں سکتا. تیری کھجوراں بھی بڑی میٹھیاں نے، میرے بچیاں نو بڑا پسند ہے دا پھل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا. تو چونکہ اس نے کہا کہ کھجوریں میٹھی ہیں، فرمایا کہ میں تجھے جنت کی کھجوریں نہ دے دوں. مالک ہے نا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے غلام کو اس نو خوش کرنے واسطے ہے، ٹھیک ہے، اور پریشانی ختم کرنے واسطے. ہاں دکھ درد مداوت حضور ہی ہے نا. اب اپنے غلام کے لیے کتنی بات کوئی کرتا ہے جی. دسو آج تک کوئی پیر بھی مرید واسطے کہندا ہے میرا مرید راضی ہو جائے، یار تو میری گدی لے لے، اے میری گڈی لے لے. نہیں، تو یہ حضور ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مانگ جتنی قیمت مانگنی ہے، نہ مانا. پھر فرمانے لگے ہوئے میں تو یہ جنت کی کھجور نہ دے دوں کھجوریں. منافق سینہ بدبخت کہنے لگا حضور معذرت، اٹھ کے چلا گیا. اب وہاں بیٹھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے پاس مدینہ پاک کا سب سے بڑا باغ تھا. جدی پشتی ہو باپ دادا نے قدر درخت لائے، باپ دادا جدی پشتی ہو درخت چلتا آ رہا، نسل در نسل انہاں دا باغ. اتنا خوبصورت باغ کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے رہنے والا، عرب کا کوئی رہنے والا ایسا نہیں تھا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ابو دادا کا باغ بڑا خوبصورت ہے. بے تحاشا قیمتی درخت، بہت زیادہ اس کا پھل، اور اس کے اندر پھر آپ نے ایک محل بھی بنایا ہوا تھا حضرت ابو دہدہ نے. پھر اس کی جو 4 دیواری تھی، خالی اس کی 4 دیواری دیکھنے کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے. اب سوچیں وہ کیسا جو سا وہ باغ ہونا، لیکن جہاں پر حضور کی رضا ہے. حضور نے جو فرمایا درخت دینا ہے، وہ منافق چل پڑا. تو عرض کی حضور اگر کوئی شخص وہ درخت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا آپ کو پیش کرتے تو جو آپ نے نام فرمایا وہ اس کو بھی ملیں گے. کالا نام حضور مسکرائے، فرمایا ہاں. آپ پھر بھاگے. کون بھاگتا جا رہا ہے؟ سرمایہ دار. ادھر 2 پیسے آ جانتے حضور دا نام ہی نہ چندا، انہوں شہرہ مان دیا میرے کو گراج کی گڈی جی ہے، بینک بیلنس جی ہے، اور یار آج میں بڑا کچھ بن گیا. اسی پولیس کے اندر باقی اگے پیچھے جو زیادہ پھول لگتے رہن نا تو حضور دا نام ہی نہیں چکتے. وہ کہتے ہیں بھائی یونیفارم جو ہے. میں کہا یونیفارم دے ہے تو کفن بھی آنا ایک دن، ٹھیک ہے. ہاں تو جے اج نہ تو حضور دا چمے گا نا تو پھر کل تیرے کفن تے پھر داغ بھی کوئی نہیں آنا، ٹھیک. تو پھر اتنے بڑے جناب دسو یار جاگیردار ہون اپنا درخت.
اور پچھوں گئے تو جناب انہوں آواز دیتا انہوں نے کہا رکتے صحیح ہو یار رکتے صحیح اور رکیا تو کہنے لگے ہوئے گال سن مینو دے دے یار اور درخت اور بندہ کہنے لگا نہیں حضور کو نہیں تھی آپ کو کس طرح دوں انہوں نے کہنا یار دے دے تو بدلے میں میرا باغ لے لے درخت ایک دے دے بدلے میں میرا باغ لے لے تیری مہربانی وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے اتنی چیزیں آپ مجھے دے رہے انہوں نے کہا تو اپنی گل تے قائم رہ تو میرا باغ لے لے اسی وقت کیا اس کیا جناب میں آپ کا باغ لیتا میں اپنا درخت دیتا اب حضور کے پاس نہیں آئے یہ ہے وہ عشق وہاں سے بھاگتے گئے اپنے باغ میں تو وہ جب کھجوریں پکتی تھی نا تو اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ایک تو وہ چلو نگاہ بانی ہو جاندی ہو پھر دیکھتے پھر ریال درم دینار آندے وہ ساری کھجوراں اتر دیاں پک دیاں وہ سارا سیزن سی نا اس محل کے اندر آپ خدا کی قسم آپ محل کے دیوار کے اندر بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھا باہر سے آواز دی یہ ہوتی ہے عاشق کا رنگ و ڈھنگ اپنی بیوی کو بلایا بچوں کو بلایا جلدی آؤ ہمارے بھاگ جاگ گئے قسمت جاگ اٹھی باغ میں نے بیچ دیا اور کیا میں نے بیچا ایسا بیچا جیسے نہ میرے باپ نے بیچا نہ دادے نے بیچا آج تو سودا ہو گیا بیوی کہنے لگی باہر آئی بچے بھی آگے نے کہا ساڑھا باغ نہیں جلدی باہر آؤ باہر آئی انہوں نے کہا جی کس بدلے بیچا انہوں نے کہا جنت کے کھجور کے بدلے بیچا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک پھر سارا کام کر کے آئے برگاہ مصطفیٰ میں آج تو بندہ امیر المجاہدین فرماتے تھے جڑا بندہ مسجد یا جیب خالی کر کے جائے یا پھر چندے والی جیب دے اندر نوٹ علیحدہ پا کے جائے یا پھر کہانی اک نال ویکھے انج نہ ہوئے 10 جگہ کدھر 100 دا نوٹ نہ نکل آئے اور پھر بھی عاشق رسول ہے اور پھر بھی دین مڑ سانو ہی پڑھائے گا تو پھر سارا کچھ کر کے جب پہنچنا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی حضور وہ درخت میں نے خرید لیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دسو جی حضور ایک باری فرما دن تو جو بندہ پورا دین حضور دا چھٹ جائے جو بندہ داڑھی بھی نہ رکھ سکے میں گل کرتا ہوں دسو یار سکھ ہوئے اور انڈیا دا پریزیڈنٹ بنے وزیر اعظم منموہن بن جائے وہ ہاکی پلیئر بن جائے اور کرکٹر بن جائے وہ جرنیل بن جائے وہ اپنے سر کے اوپر سے جوڑا نہ ہٹوائے گندا ٹھیک ہے توجہ وہ اپنے سر کے اوپر سے جوڑا گندا نہ ہٹوائے اور اس کے چہرے کے اوپر وہ غلیظ بال وہ بھی نہ ہٹائے کیوں وہ فخر کر کے بتاتا ہے اوے یہ میرے گرو کی نشانی ہے تو پھر دسو یارا یہ اج دا مسلمان ہے جنہوں شرم آ رہی ہے اسی یہ داڑھی رکھ کے کیوں نہیں کہہ سکتے ہٹو اے امام الانبیاء ساڑھے حضور دی نشانی اے تو فخر والی چیزاں مڑ آگے یوں کر دو جی ادھر ٹھیک آج لوگ 5 سٹار اچھا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ایک شخص آیا حضرت امام حسین کی خدمت میں ٹھیک اور آگے اس نے بات عرض کی انہوں نے کہا جناب یہ میرے ساتھ حضرت ہیں یہ بڑی نیک ہے کیا بات ہے مجلس ان کی زبردست بڑی پاک تو سنو جی حضرت امام حسین کا فرمان عالی شان ہاں وہ حسین ہے کہ جن کی زبان خود حضور نے چوسی ہے جو حیدر اقرار کی جھولی میں جنہوں نے تربیت پائی جو سیدہ کائنات کی آغوش میں پلنے والے تو پھر علم کیسا ہونا تو پھر حضرت امام حسین کا پھر فرمان کیسا فرمایا اے سن اصل نیک وہ نہیں جس کی مجلس پاک ہے اصل نیک تو وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے اصل نیک تو وہی ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے ٹھیک ہے تو پھر حضرت جناب آگے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور قبول تو فرمائیں تو پھر بات کیا کی تھی امام الانبیاء نے کھجوروں کی جنتی کھجوروں کی بات کی تھی نا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہمارے ہیں مالک و مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا اور تسی درخت خرید کے گئے تسی تے دے دیتا اسی تے تسی حضور نے کی دے سکتے تو حضور نے جو دیا وہ سنے جی امام الانبیاء نے فرمایا آج سن درخت خرید لیا عرض کی جی کس بدلے عرض کی حضور وہ پورا میرا باغ نہیں وہ میں نے دے دیا آپ نے جو فرمایا تھا کہ درخت لینا ہے تو حضور نے فرمایا سن کیا پھر میں محمد عربی تجھے جنت کے اندر کھجوروں کے باغ کی بشارت دیتا ہوں باغ دیا تو بدلے میں باغ ملا ہاں اس میں فرق کتنا ہے کہ اس باغ کی درختوں کی تعداد اتنی ہے جو گنتی میں نہیں آ سکتی ادھر گن کے دیا مالک مختار نے بن گنے دیا ان گنت دیا جس کے اللہ محدود پتہ ہی کوئی نہیں آگے پھر وہ درخت کیسا جس ایک درخت کا چھاؤں ایسی ہے کہ اگر عربی نسل کا جوان گھوڑا 100 سال بھی بھاگے گا
تو اس ایک درخت کے سائے کے نیچے سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور واقعہ جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔